یا جو گروپ سب سے پہلے حضرت امام مہدی کے پاس جائے گا وہ خراسان سے ہوگا۔ ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے اور اس زمین پر اللہ کے سوا ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی من اطرت من ولد فاطمہ، مہدی آل بیت سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کی طرح یعنی کہ محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح یعنی عبداللہ ہوگا، اور ان کا پورا نام میرے پورے نام کی طرح محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ امام مہدی کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال آتا ہوگا کہ آخر المہدی کا مطلب کیا ہے؟ چلیں بتاتا ہوں۔ المہدی کا انگلش میں میننگ ہے دا اویٹڈ ون اینڈ دا انوائنٹڈ ون، جس کا انتظار کیا جا رہا ہو اور جس کو مخصوص کر لیا جائے، جس کو چن لیا جائے۔ المہدی کا مطلب ہوا ایک ایسے شخص کا انتظار جس کو چن لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصلحہ اللہ فی لیلہ، اللہ رب العزت ان کو ایک رات میں ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کی قیادت کے لیے تیار کریں گے۔ تو امام مہدی کو خود بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں، اور نہ ہی ان کے اندر امام بننے کی قابلیت ہوگی، اور پھر ایک رات کے ہی اندر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما دے گا۔ امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، شکل و صورت میں نہیں بلکہ اخلاق کے اندر، اور اخلاق کے اندر بھی پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور مسلمانوں کے امام ہوں گے، اور پوری دنیا کو انصاف اور ایمان سے بھر دیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ ایک جزیرے پر مر جائے گا، اور وہ جزیرہ عرب میں ہوگا، اور اس بادشاہ کے بیٹے یا اس کے 3 بیٹے آپس میں بادشاہت کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے، اور اس لڑائی سے بچنے کے لیے مدینے میں رہنے والا ایک آدمی جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا مدینے سے خاموشی سے نکل کر مکہ چلے جائیں گے، کیونکہ وہ اس مسئلے میں خود کو نہیں پھنسانا چاہتے ہوں گے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مکہ کے اندر لوگ ان کو مقام ابراہیمی اور حجرہ اسود کے درمیان پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کر لیں گے۔ جب یہ بیعت لینے کی خبر پوری دنیا کے اندر آگ کی طرح پھیل جائے گی تو اس وقت شام سے ایک بہت بڑا لشکر حضرت امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، اور جب وہ لشکر بعیدہ پہنچے گا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، تو وہ پورا لشکر وہاں زمین میں دھنس جائے گا، اور جب اس لشکر کے زمین میں دھنسنے کی خبر پوری دنیا میں پھیلے گی تو شام کے ابدال اور عراق کے بہت سارے لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مکہ آ جائیں گے۔ پھر قبیلہ قریش کا ایک بندہ جس کے چچا کا تعلق بنی کلب قبیلے سے ہوگا، وہ امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے ایک اور لشکر بھیجے گا، اور اللہ کی مرضی سے یہ لشکر بھی جنگ ہار جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس کو بنی کلب کے مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملے، مطلب بد نصیب ہوگا وہ شخص جو امام مہدی کے ساتھ مل کر وہ جنگ نہیں لڑے گا۔ تو احادیث کے مطابق لوگ پہلی مرتبہ امام مہدی کو مکہ میں پہچانیں گے، لیکن مکہ کے لوگوں کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا شخص امام مہدی ہے؟ تو اس وقت کے لوگ امام مہدی کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں کے مطابق کریں گے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں جو نشانیاں بتائی ہوں گی، ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر وہ امام مہدی کو پہچان لیں گے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ چلیں بتاتا ہوں۔ ان کی چوڑی پیشانی ہوگی، پتلی ناک ہوگی جو آگے سے تھوڑی سی اٹھی ہوگی، ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہوں گے، اور یہ سب نشانیاں احادیث کی بکس میں موجود ہیں۔ تو خراسان سے جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ امام مہدی کے لشکر میں جا ملے گا، اور اس کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت مسلمان عرب پر حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، اور پھر مسلمان پرشیا پر حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، اور پھر مسلمان روم پر حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، اور پھر مسلمان دجال پر حملہ کریں گے اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ اب جب مسلمانوں کی لڑائی روم کے ساتھ ہوگی تو اس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑے لشکر سے جنگ ہوگی۔ کافروں کے اس لشکر میں 80 مختلف قسم کے جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔
اب جب مسلمان اس لشکر سے لڑنے لگے گا تو اس وقت بہت سارے مسلمان ڈر کر لشکر کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ ان کمزور ایمان والے مسلمانوں کے میدان سے بھاگنے سے باقی مسلمانوں کا جذبہ بھی کم ہو جائے گا، اور پھر جب جنگ شروع ہوگی تو مسلمانوں کے لشکر کا صرف 1/3 حصہ باقی رہ جائے گا، اور باقی سب مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور جو باقی مسلمان بچ جائیں گے اللہ انہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر قبیلے کے 99 لوگوں میں سے ایک بندہ بچے گا، مطلب اگر مسلمانوں کے اس لشکر میں ایک قبیلہ ہے جس کے 100 لوگ ہیں تو ان 100 لوگوں میں سے 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچ جائے گا۔ اب جب اس بڑی فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو خبر ملے گی کہ اے مسلمانوں، دجال آ گیا ہے۔ پہلی مرتبہ امام مہدی 10 لوگوں کو بھیجیں گے اور ان 10 لوگوں سے کہیں گے کہ جا کر پتہ لگاؤ کہ کیا یہ خبر سچی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان 10 لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے والد کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں۔ وہ 10 لوگ اس دن سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے، تو وہ لوگ جائیں گے اور دیکھیں گے اور کہیں گے کہ آخر سب سے بڑا فتنہ آ ہی گیا، آخر دجال آ ہی گیا۔ اور دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔